نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، ایک مرتبہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایسی جماعت کو دیکھا کہ جو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، موت کو یاد کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میں جانتا ہوں اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے تو پھر تم کم ہنسو گے اور رو گے زیادہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں ایک مرتبہ ایک شخص کی بہت تعریف کی گئی کہ صاحب فلاں شخص تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا عزت دار ہے، بڑا فصیح و بلیغ ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا وہ موت کو بھی یاد کرتا ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہم نے تو کبھی بھی اس کو موت کو یاد کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تب جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ عزت دار اور سمجھدار نہیں ہے جیسا کہ تمہارا خیال ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں 10واں شخص تھا جو ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھا۔ ایک انصاری جوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ باعزت اور ہوشیار وہ ہے کہ جو موت کو بہت یاد کرتا ہے اور اس کے لیے زبردست تیاری کرتا ہے، وہ ہے ہوشیار۔ اور ایسے ہی لوگ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوتے ہیں، باوقار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تم میں سب سے زیادہ باعزت اور باوقار وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ رب العزت تمہارے کرتوت دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ امام ابن سیرین کی محفل میں جب موت کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کا ہر عضو سن ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ ہر رات علماء کرام کو جمع کرتے تھے، موت، قیامت اور آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روتے کہ معلوم ہوتا کہ جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ اس فرمان میں یہ اشارہ ہے کہ انسان موت کو یاد کر کے دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے تاکہ اسے بارگاہ رب العزت میں مقبولیت حاصل ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری طرح جانور موت کو جان لیتے، موت کی حقیقت کا انہیں علم ہوتا تو ان کے اوپر ایسا خوف طاری ہوتا کہ کوئی موٹا جانور کھانے کو تمہیں ملتا نہیں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ، کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہید کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ جب وہ کثرت سے موت کو یاد کرے گا تو پھر وہ آخرت کی تیاری میں مشغول ہوگا، اور آخرت کی تیاری اس کے اخروی درجات کے اندر اضافہ کرے گی۔ اس فضیلت کا سبب یہ ہے کہ موت کی یاد دنیا سے دل اچاٹ کر دیتی ہے اور آخرت کی تیاری پر اکساتی ہے، لیکن موت کو بھول جانا انسان کو دنیاوی خواہشات میں منہمک کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قبرستان جاؤ اور وہاں کی قبروں کو دیکھ کر
آخرت کی یاد اپنے اندر پیدا کرو. جب آخرت کی یاد پیدا ہوگی اور یہ تصور ہوگا کہ ہمیں بھی اس شہر خاموشاں میں آنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر ہماری نہ نمازیں چھوٹیں گی، نہ ہماری زکوٰۃ ترک ہوگی، نہ ہمارے اندر بد اخلاقی اور بد کرداری پیدا ہوگی. یہ ساری خوبیاں کب پیدا ہوں گی؟ کہ جب ہم اس بات کے اوپر یقین کر لیں اور اس کو یاد کریں کہ ہمیں ایک دن فنا ہونا ہے اور موت کا ذائقہ ہمیں چکھنا ہے. جیسا کہ قرآن عظیم میں ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کر رہا ہے. اسے اپنی خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیز کسی ایمان والے کے لیے عذاب سے کم نہیں ہے. مگر موت اسے ان ساری مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے. لہذا یہ موت ایک مومن کامل کے لیے تحفہ ہوئی. اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہم سب کو اپنی موت یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخروی تیاریاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم.